جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غرباء کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتا ہے، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے۔ ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تو مینیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، مطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا، وغذی بالحرام، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام ہے۔ ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہے۔ اور آج بھی امریکہ میں مظلوم ترین عورت ہے، وہاں پر دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر، حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت، ایک تو اسے کھلونا بنا لیا۔ عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے، عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک۔ ہونٹ موٹے موٹے تھے، شین ادا نہیں کر سکتا تھا، اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا، اشہدو کہتا تھا بلال۔ اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر فخر، اپنے خاندان پر فخر، اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد، احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے، شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ، من ذکرن او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو۔ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں، اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ، اور اس کی رگے جاں ایک پنجے یہود میں ہے۔ امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا۔ دجالیت کے 3 شیڈز، سب سے اوپر سیکولرزم، نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ، اور سیکس کو ایکسپلائٹ، ہر اشتہار میں عورت ہے۔ اللہ کے بندو سوچو کیا ہو رہا۔ قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے۔ عورت کو چھپا کر رکھا جائے، وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے
کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف دو مخلوقات ہیں، فرشتے اور انسانی ارواح۔ یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان، سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان۔ یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے، اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا، اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے۔ دعوت دو قرآن کے ذریعے سے۔ دیکھیے، برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے۔ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے؟ انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے؟ کیا بھی کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہے۔ ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان۔ صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی، نفس کے کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر، یہ گناہ شمار ہوں گے اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بن جائے۔ اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے۔ غلطی ہو گئی، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ صاف کر دے گا۔